الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم صدق اللہ العظیم. بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. ایک دفعہ پھر درود پاک پڑھ لیں. انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، الحمدللہ ہم سب ایک مرتبہ پھر آپ کی اس مسجد میں اپنے لجپال نبی، نبیوں کے نبی، مختار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کی سجائی گئی اس عظیم روحانی محفل میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے. آج کی اس بابرکت محفل کے لیے، اس محفل کے انتظامیہ کے ساتھ جس نے جو بھی تعاون کیا ہے، اللہ ان کی کوششیں، محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو با کمال اور با جمال بنایا. ہر نبی کو اللہ نے عزتیں عطا فرمائیں، طاقتیں، پاوریں، عظمتیں اور بلندیاں عطا فرمائی ہیں. ابھی آئیں. ہر نبی اللہ کا بڑی شان والا ہے، لیکن سرکار کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے بلند فرما دیا ہے. یہ دیکھیں، باقی نبی معجزے لے کر آئے اور ہمارے آقا خود سراپا معجزہ بن کے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ
جب آپ آگ میں تشریف لے گئے ارشاد باری ہوا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ نے فرمایا آگ ذرا ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر، سلامتی والی ہو جا۔ آگ کیا ہو گئی؟ ٹھنڈی۔ یہ کس کا معجزہ ہے؟ بولو یار، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ آپ کی برکت سے آگ کیا ہو گئی؟ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی۔ ایک اور معجزہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ ہمارے مستری بھی تو مکان بناتے نا، ایک وار، دوسرا وار، تیسرا وار، چوتھا وار، جب ہاتھ اوپر نہیں جاتا تو گو بناتے ہیں، گوئی کہتے ہیں نا، وہ بنا کر پھر اس کے اوپر کھڑے ہو کر آگے وہ اینٹیں لگاتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر کر رہے ہیں، جب دیکھا ہاتھ اوپر نہیں جاتا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اب کیا کروں؟ اللہ نے ایک پتھر بھیج دیا، فرمایا پیارے اس پتھر کے اوپر آپ اپنے برکت والے قدم رکھ دیں۔ آپ قدم رکھیں گے نا تو جوں جوں دیوار بلند ہوتی جائے گی تو پتھر بھی خود بخود بلند ہوتا جائے گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پتھر پر اپنے قدم رکھے تو پتھر بھی نا ایسے نا جیسے کسی سنی کا دل ہو، فوراً نرم ہو گیا، نرم ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے قدموں کے نشان اس پتھر میں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ کہ پتھر پر پاؤں رکھے تو پاؤں کا نشان پتھر میں آ گیا۔ میں بھی پکی جگہ پہ چلتا ہوں، آپ بھی چلتے ہیں، یہ نیچے فرش لگا ہوتا ہے، پتھر کا ہوتا ہے، اس کے اوپر میں بھی چلتا ہوں، آپ بھی چلتے ہیں، لیکن کبھی آپ کے قدموں کا نشان اس میں بنا؟ نہ میرا بنا نہ آپ کا بنا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ کہ آپ کے قدموں کا مبارک نشان اس پتھر کے اندر آ گیا۔ اچھا، وہ پتھر اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا دو جگہ، ایک جگہ یوں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فرمایا کہ جہاں میرے خلیل کے قدم لگے ہیں نا اس جگہ کو مصلی بناؤ۔ وہ جگہ اللہ کو پیاری لگنے لگی نا۔ مصلی بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ہم سب کو مکہ لے جائے، جب ہم طواف کعبہ کریں گے، عمرہ کریں گے، تو طواف کعبہ کر لینے کے بعد 2 رکعت پڑھنا اس پتھر کے پاس آ کر واجب ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، اللہ اتنا ادب کرواتا ہے اس جگہ کا کہ وہاں جا کر سر جھکانا واجب ہو گیا۔ تو جس سبز گنبد کے اندر حضور کی قبر ہے، جس میں حضور سر کی مبارک زلفوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں پاکوں تک خود تشریف فرما ہے، اس سرکار کے روزے کی شان اور عظمت کون بیان کر سکتا ہے؟ سمجھ آئی نا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہاں قبر نہیں ہے، آپ کے قدم بھی نہیں ہیں، صرف قدموں کے نشان ہے، سر جھکانا واجب ہے۔ تو جہاں رب کا حبیب ہو تو اندازہ کرو اس روزے کی کیا شان ہوگی، کون بیان کر سکتا ہے؟ توجہ ہے؟ آگے چلیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ فرماتے ہیں میں زمین پر نہ ایسی انگلیوں سے ایک پرندے کی تصویر بناتا ہوں، نقشہ بناتا ہوں، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر،
ایک پرندے کی حیت بناتا ہوں، صورت بناتا ہوں، پھر فَأَنفُخُ فِي، یہ کام کرتا ہوں، پھونک لگاتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس نقشے والے پرندے کو حقیقی پرندہ بنا دیتا ہوں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پاس کوڑ کا مریض لے کے آؤ، ہاتھ لگا کر اس کا کوڑ دور نہ کروں تو مجھے اللہ کا نبی نہ کہنا۔ فرمایا میرے پاس اکمہ لے آؤ، وہ اندھا جس کی آنکھ کا ڈیلا بھی نہ ہو، اگر اس کو آنکھ کا ڈیلا اور نظر عطا نہ کروں پھر مجھے کہنا۔ فرمایا مجھے نبی نہیں مانتے ہو؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا میرے سامنے مردہ لے آؤ، زندہ کر کے نہ دکھاؤں تو مجھے اللہ کا نبی نہ کہنا۔ آیا ہے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ زیادہ نہ کھولا کریں، ٹھیک ہے، نارمل اسی۔ فرمایا ایسا کرو اپنی مرضی سے اپنے گھروں میں جاؤ، جو دل کرتا ہے کھا کے آ جاؤ، جو دل کرتا ہے چھپا کے آ جاؤ۔ فرمایا میرا یہ کمال ہے جو کھا کے آؤ گے وہ بھی بتا دوں گا، جو چھپا کے آؤ گے وہ بھی بتا دوں گا۔ یہ کس کی شان ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اب میں کس کس نبی کے معجزے کا ذکر کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، ڈنڈا مارتے ہیں دریا پھٹ جاتا ہے، ڈنڈا مارتے ہیں پھٹا ہوا دریا ملا دیتے ہیں، ڈنڈا مارتے ہیں تو سانپ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اور جادوگروں کے سارے سانپوں کو کھا جاتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں نا۔ اللہ نے نبیوں کو معجزے دیے، کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو 10، کسی کو 20، کسی کو کتنے، کسی کو کتنے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کے حساب سے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ باقی نبی معجزے لے کر آئے، ہمارے مصطفیٰ سراپا معجزہ بڑھ کر تشریف لائے ہیں۔ امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے آیا نبی، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا، اور نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں توجہ فرمانا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو سراپا معجزہ بنایا۔ اللہ کی قسم ہے میرے نبی کریم علیہ السلام کے زلف معجزہ، میرے آقا علیہ السلام کا ماتھا مبارک معجزہ، میرے آقا علیہ السلام کی آنکھیں معجزہ، سرکار کی نظر مبارک معجزہ، سرکار کے لب مبارک معجزہ، اور سرکار کی دندان مبارک معجزہ، میرے آقا کا سینہ معجزہ، میرے آقا کا
पसीना मौजदा, अल्लाह की कसम है मेरे मुस्तफा का शहर मदीना मौजदा। ओए मौजज़े अंबिया को खुदा ने दिए, मौजज़ा बन के आया नबी, मौजज़ा बन के आया नबी। अब सुनो सरकार के मौजज़े। सुभान अल्लाह, लोग तो कहते हैं हमारे जैसे हैं, अब जरा देखना सरकार की शान। सुभान अल्लाह जी, सरकार का पसीना भी मौजज़ा, हुजूर का पसीना भी। मदीना शरीफ में हुजूर के एक ग़ुलाम का घर था, बड़े गरीब रज के, बेटी की शादी है। अब दुल्हन को रुखसत करना है तो खुशबू नहीं है लगाने के लिए, तो आ गए हुजूर के पास, या रसूल अल्लाह मेरी बेटी की शादी है, आका या तो खुशबू दे दें या पैसे दे दें। गर्मियों का मौसम था, हमारे लजपाल को पसीना मुबारक आया हुआ था। सरकार ने फरमाया जा ऐसा कर शीशी लेके आ। दौड़े दौड़े गए, भी खुशी खुशी सरकार खुशबू देंगे। जब वो लेकर आए तो सरकार ने ऐसे कपड़ा मुबारक ऊपर किया और यूँ शीशी लेकर ना यूँ अपने मुबारक कलाई का बाजू का पसीना सरकार ने उसमें डाल दिया। फरमाया जाओ ले जाओ अपनी बेटी को ये खुशबू लगा दो। फरमाते हैं हम वो खुशबू लेकर घर गए। शादी में आपको पता है हर तरह के लोग आए होते हैं, अमीर गरीब सारे रिश्तेदार जमा होते हैं। तो बाकी औरतें आई हुई थी अमीर घरों की भी, तो वन सवन्नी किस्म की खुशबुएँ लगाई हुई थी। लेकिन जैसे ही दुल्हन को लगाने के लिए वो इत्र वाली सरकार के पसीने वाली वो डिबिया खोली गई ना, तो सारा कमरा ऐसा मुअंबर और मुअत्तर हुआ। सारियाँ माइयाँ पूछती हैं एडी सोहनी खुशबू कित्थों लई है, जरा सानू भी दसो ना, ये खुशबू तुमने कहाँ से ली है। उन्हें नहीं पता था ये खुशबू कायनात की जो सबसे आला खुशबू है, ये किसी बाजार या किसी दुकान से नहीं मिलती, ये मेरे मुस्तफ़ा के पसीने की बरकत है। अब बताओ जो सरकार को अपने जैसा समझते हैं, मैं बस इतना कहूँगा ज़रा अपनी बगल में हाथ मार के ना ज़रा अपने नाक को लगा के देखो, तुम्हारी औकात तुम्हारे सामने आ जाएगी। हैं गंदे मंदे पिंडे गंदी मंदी बला रीसा करना मेरे लजपाल दियाँ। और तू कमीना किथे मेरा लजपाल किथे आया है। एवें रल देने लोकी तेरे नाल सोनिया, एवें रल देने लोकी तेरे नाल सोनिया। तैनू रब बेमिसाल सोनिया, एवें रल देन लोकी तेरे नाल सोनिया, एवें रल। अच्छा पता नहीं चीकां जी साउंड च आंदियां ने, इहदे नाल थोड़ी आवाज़ ना पता नहीं है ना फील होंदा पे ना, थोड़ी मतलब क्लियर जी करो, शायद पतली ज़्यादा आवाज़ कर देती। बहरहाल जो भी है तवज्जो है, मोहब्बत नाल कहो ठर के सुभान अल्लाह। और साढ़े आका दा पसीना भी बोलो, हमारे आका का पसीना भी और मौजज़ा सुभान अल्लाह। अच्छा सरकार के सहाबा अगर सरकार के पास आते ना मिलने, हुजूर मस्जिद नबवी में ना होते तो सहाबा को पूछना नहीं पड़ता था। हम तो जाए ना किसी को मिलने, हाँ जी अल्लाह दिता कहाँ है, घर से आवाज़ आएगी घर नहीं है, कित्थे गया, दुकान ते बैठा होना, दुकान ते गया, हाँ जी इत्थे भी नहीं अगां टुर गया, उत्थे गया हाँ जी अगां टुर गया, ढूंढना पड़ता है ना।
لیکن حضور کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے نا، مسجد میں اگر حضور کو نہ پاتے تو پوچھنا نہیں پڑتا تھا، دروازے کے پاس آتے، گلی ادھر بھی جاتی ہے ادھر بھی جاتی ہے، تو صحابہ پتہ کیا کرتے تھے، ادھر گلی کی طرف منہ کیا، پھر ادھر منہ کر کے، جدھر سے خوشبو آئی صحابہ کو لگ پتا جاتا تھا لگا محبوب ادھر تشریف فرما ہے۔ سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا، خیر نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں توجہ فرمانا، میرے آقا علیہ السلام کے معجزات سبحان اللہ، نبی کریم علیہ السلام کے دندان مبارک کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزہ بنا دیا ہے۔ حضور کے دندان بھی کیا ہیں؟ معجزہ ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ سرکار ہمارے جیسے ہیں، ایسے لوگ کو کہنا کہ ذرا یہی بات میرے کان میں آ کے کرنا، جب وہ آپ کے کان کے قریب اپنا بوتھا کھولے گا تو پھر سونگنا اس کے منہ سے کیا نکلتی ہے، سراپا بدبو، منہ سے بدبو ہی نکلتی ہے نا۔ ہمیں تو کئی لوگوں کو کہنا پڑتا ہے یار تھوڑا پیچھے ہو یار۔ اچھا کئی لوگوں کی عادت ہوتی گفتگو کرنے ایک دوسرے اتے چڑھ کے، پتہ نہیں کیا ہے، بعض اوقات مجھ سے کوئی مسئلہ بندہ پوچھنے آ جاتا ہے، قسمیاں کہہ رہا ہوں جھوٹ نہیں بول رہا، میں کھڑا ہوں نا یہاں، اب اوپر چڑھ کے ایسے، اب بندہ تنگ ہو جاتا ہے یار، اب میں تھوڑا پیچھے ہٹوں گا وہ پھر اتے میرے، وہ خسمہ میں سن لینا تو تھوڑا دور کھڑا ہو جا، تنگ نہیں کرنا چاہیے، سمجھ آئی نا۔ تو یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ تکبر والی بات ہے، یہ ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، سمجھے، صرف میرے ساتھ نہیں اور لوگوں کو بھی ہوتا ہے، اگر مجھے کسی کس انداز سے تکلیف ہو سکتی ہے تو کسی اور کو بھی تو ہو سکتی ہے نا، اس لیے سمجھا رہا ہوں یہ گفتگو کے آداب ہے، ایسے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے نہیں بات کرنی چاہیے، سمجھ آ گئی نا، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اچھا سرکار کی شان سبحان اللہ، عام بندہ منہ کھولے گا تو سمیل آ سکتی ہے، بدبو آ سکتی ہے، سمجھ آئی نا، لیکن سرکار کا رخ مبارک، منہ مبارک کھلتا تھا، سرکار کے دندان مبارک ایسے دودھ سے زیادہ سفید موتیوں کی طرح چمکتے تھے نا، صحابہ ارشاد فرماتے ہیں سرکار جب مسکراتے تھے نا تو نبی کریم علیہ السلام کے مبارک دانتوں سے نور کی لائٹیں نکلتی تھیں جس کی وجہ سے دیواریں چمک اٹھتی تھیں۔ حضور مسکراتے تو دیواریں چمکنے لگ جاتی ہیں۔ ہماری اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ اپنے گھر کے اندر ایک مرتبہ وہ دھاگے کے ساتھ نا کوئی کام شام کر رہی تھیں، سوئی دھاگا لے کر نا، تو چراغ بجھ گیا، سوئی بھی ہاتھ سے گر گئی، تو اس کو تلاش کر رہی تھی ایسے ویسے نا، تو حضور تشریف لائے، فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ آقا سوئی گر گئی ہے، ڈھونڈ رہی ہوں، دیا بھی بجھ گیا ہے، تو بس میرے لجپال نے پتہ ہے کیسے روشنی کا انتظام کیا، سرکار مسکرائے، سرکار مسکرائے، سرکار کے مسکرانے کی دیر تھی، حضرت اماں عائشہ صدیقہ کا مبارک حجرہ جگمگا اٹھا اور انہوں نے سرکار کے نور کے اندر گری ہوئی سوئی کو تلاش فرما لیا۔ زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، توجہ ہے؟ اچھا یہ تو سرکار کا مبارک نور ہے نا، مسکرائیں تو سوئی بھی
مل جاتی ہے، دانتوں سے ایسی نور چھٹتا تھا، نکلتا تھا۔ سرکار کے نواسے حضرت امام حسن اور حسین، اور ان کے بارے میں آتا ہے روایتوں میں کہ ان کے چہرے کے اندر اللہ نے اتنا نور رکھا تھا، اگر اندھیرے والے کمرے میں داخل ہوتے تو کمرہ جگمگا اٹھتا تھا۔ اور سرکار کے دندان سے تو روشنی نکلتی تھی، سرکار کی مبارک جلد سے، سرکار کے چہرے مبارک سے بھی روشنی کا ظہور ہوتا رہتا تھا۔ اور تمہیں پتہ نہیں حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب سرکار کو لیا تو دائیاں کہتی ہیں حلیمہ بڑے پیسے وافر آ گئے تمہارے پاس، اب تو ساری رات دیا جلتا ہے، اینی فضول خرچی چنگی نہیں ہوندی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کیا فرمایا تھا، اور کملیو اب مجھے تو دیا جلانے کی نوبت ہی کبھی پیش نہیں آئی جب سے اللہ کا حبیب میرے گھر میں آیا ہے۔ تو جب بتایا ہوگا کہ اللہ کا حبیب آیا ہے تو دائیاں پوچھتی تو ہوں گی، کہتی ہوں گی دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال، دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال، اکھیاں ماں زاغل بسر، اکھیاں ماں زاغل بسر، واللیل دے بنگرے وال، چن اسمانی چھپدا پھردا، چن اسمانی چھپدا پھردا، دیکھ کے حسن و جمال، دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے، پڑھو نا، دسنی حلیمہ سعدیہ۔ یا اللہ جو اونچی آواز سے پڑھے قیامت والے دن سرکار کی شفاعت نصیب فرما، کیا پتہ کرم کا مین برسے اور دعا قبول ہو جائے۔ دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال، دسنی حلیمہ تیری ڈاچی سی کمزور بڑی کیویں ہو گئی شاہ زور بڑے، اگے لنگ گئی پچھ رہ گئیاں، تینوں ویکھ کے سوچ دے رہ گئیاں، تینوں ویکھ کے سوچ دی رہ گئیاں، جدوں دا سوار ہسی آیا، جدوں دا سوار ہسی آیا، تیری ہو گئی وکھری چال، دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال، دسنی حلیمہ سعدیہ۔ خیر نبی کریم علیہ السلام کے دیوانوں توجہ فرمانا، نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ مبارک معجزہ، سرکار کے دندان مبارک معجزہ، نبی کریم علیہ السلام کا پسینہ مبارک معجزہ، اور اللہ کی قسم ہے میری آقا علیہ السلام کا لعابی دہن، سرکار کا تھوک مبارک بھی معجزہ۔ حضور کا تھوک مبارک بھی کیا ہے؟ بولو یار کیا ہے؟ معجزہ۔ اور تمہیں پتہ نہیں غار ثور میں جب سانپ نے ڈنگ مارا کس کو؟ آئے ہائے، سانپ بھی عاشق تھا، دیدار کے لیے بیٹھا ہوا تھا، ادھر صدیق اکبر پہرا دے رہے ہیں اور وہ دیدار کے لیے تڑپتا ہے۔ ہاں سے عمر گزارے، ہاں سے عمر گزارے، اب جلے خار ہزارہ، او مالی باغنی بیکھن دے
جدو آئیاں باغ بہارا، جب سانپ نے ڈنگ مارا، ایڑی میں تکلیف ہوئی، تکلیف کی وجہ سے آنسو نکلے، حضور کے رخ انور پر گرے، حضور کی آنکھ مبارک کھلی، پوچھا صدیق کیا ہوا؟ آقا کسی چیز نے ڈنگ مار لیا، ڈس لیا۔ فرمایا ذرا پاؤں سامنے کرنا۔ سامنے کیا تو سرکار نے کیا کیا تھا بھائی؟ آپریشن کیا تھا؟ کوئی ٹیکا شیکا لگا کے زہر نکالا تھا؟ گولی دی تھی؟ پھکی دی تھی؟ نہ، بلکہ سرکار نے رحمت، برکت اور شفا والا تھوک مبارک حضور نے اپنا حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پر لگایا۔ لگانے کی دیر تھی، اللہ نے فوراً آرام عطا فرما دیا ہے۔ پتہ چلا نبی کریم علیہ السلام کی شان تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے تھوک مبارک کو بھی مشکل کشا بنا دیا، کیونکہ سرکار کوئی تجربہ نہیں کر رہے تھے کہ پتہ نہیں آرام آتا ہے کہ نہیں آتا۔ سرکار کو پک تھا میں لگاؤں گا اللہ آرام عطا فرما دے گا۔ تو حضور کا مبارک تھوک بھی کیا ہے؟ بولیے۔ اور سرکار اگر کسی کڑوے پانی والے کنویں میں اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک ڈال دیتے تھے، وہ کنواں پورے کا پورا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میٹھا ہو جاتا تھا۔ تو حضور کا تھوک شریف یہ بھی کیا ہے؟ حضور کا لعاب دہن کیا ہے؟ ہم تو لعاب دہن کہتے ہیں، یہ لفظ تھوک آپ کو سمجھانے کے لیے استعمال کیا، مجبوری تھی۔ لعاب دہن، دہن کہتے ہیں منہ مبارک۔ حضور کے مبارک منہ والا جو پانی شریف ہے وہ کیا ہے؟ معجزہ ہے، پاک ہے، صاف ہے۔ سبحان اللہ، کیا شانیں ہیں سرکار کی۔ توجہ ہے؟ اب ذرا آگے چلو، سرکار کی نظر مبارک بھی معجزہ رب نے بنا دی۔ حضور کی نظر بھی کیا ہے؟ معجزہ۔ سنو سرکار کی اپنی زبانی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون۔ فرمایا میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا مطلب ہے جو لوگ نہ دیکھ سکیں میرا مدنی اس کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ تو حضور کا دیکھنا بھی کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ آپ ذرا دیکھنا، ذرا اوپر دیکھیں، زیارت فرمائیں اوپر، کیا نظر آیا؟ آسمان یا تارین کے علاوہ کچھ نظر آیا؟ بولیں نہیں نا۔ لیکن ایک دن میرے آقا نے نظر مبارک اٹھائی تھی، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سورج گہرین ہوا، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، سرکار نے یوں نماز پڑھاتے پڑھاتے نا اپنا قدم آگے کیا، چہرہ مبارک بھی اوپر اٹھایا، اپنا ہاتھ مبارک اوپر کیا، پھر سرکار نے نا ایسے کر کے نا مٹھی بند کی، ایسے جیسے بندہ کوئی چیز پکڑتا ہے نا، مٹھی باندھ کی نماز کے اندر ہی۔ پھر سرکار نے مٹھی کھول دی، ہاتھ نیچے کر لیا، چہرہ مبارک بھی نیچے کر لیا، پاؤں بھی پیچھے کر لیا۔ جب نماز ختم ہو گئی، کیونکہ پیچھے صحابی تھے، وابی تو نہیں تھے نا، تو یہ نہیں کہا ہوا جی واہ اللہ دے نبی بنے ہو تسی تے نماز تو تنوں پتہ نہیں اتنے نہیں ویکھیندا تے ہاتھ نہیں چکیندا تے ٹریندا نہیں نماز وچ، یہ کی کیتا جے؟ نا کون تھے؟ بولو، صحابہ، ادب کرنے والے تھے۔ یہ عرض کیا آقا آج کے بعد نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے آپ نے پڑھی ہے؟ کیا آج کے بعد نماز یہ کس کا مزاج ہے؟ صحابی کا۔ منافق کا یہ مزاج نہیں ہو سکتا۔
بخاری شریف کے اندر یہ ہے، حضور مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ایک منافق آیا، پتہ ہے کیسا تھا؟ بخاری شریف میں اس کی نشانیاں بھی ہیں، ستھن اچھی، ستھن اچھی، سر روڈا، روڈا کنوں کہندے ہو؟ ٹینڈ شریف، سر روڈا، ستھن اچھی، داڑھی گھنی تے وڈی، گلاں وچ ٹھکیاں ہوئیاں، اکھاں اندر ٹھکیاں ہوئیاں تے وڈے وڈے ڈیلے، اس طرح دی بد شکلا جا بندہ جڑے کدی کدی سانو سردیاں بھی دکھائی دیندے ہیں۔ شریعت کہندی پیاز کچا کھا کے مسیت وچ نہ آؤ، وہ پیاز نال لے کے مسیتیں آندے نے تے مسیت نو ہوٹل بنا دے نے، سمجھ آئی نا؟ شریعت کھا کے نہ ہو نال لے کے آنا منع ہے۔ جدو کھا کے آنا من ہے تے نال لے کے آنا تے بدر جا اولا منع ہو گیا نا۔ اس واسطے چکی دلیل ہے، جدو بندہ جو کسی نے کوئی چونڈی نہ وڈ، بھائی چونڈی وڈنا جائز نہیں، یہ مطلب ہے لپڑ مارنا جائز ہو گیا؟ بولو بھائی، ہیں چونڈی وڈنی جائز نہیں تے ڈانگ مارنا تے گولی مارنا یہ جائز ہو گیا؟ نہیں نا۔ جدو گنڈا کھا کے نہیں آ سکتے تے گنڈا نال لے کے آ سکنے مسیتے؟ بولو، تے اتھے آ کے کٹ کے پکا کے تے تن سکنے ہیں؟ بولو خدا دا واسطہ، یہ صرف گنڈیاں تے کام نہیں، بد عقیدگی بھی وچ گند بھی ہے۔ جس کتاب دا تسی بہ کے بڑے پیار نہ درسن دے جی رب رسول دیاں گلاں نے، اسے کتاب دے اندر رب دے قرآن نو گالاں دتیاں گئیاں نے۔ اگر پئیے فضائل اعمال مسیح تے چک کے لیاؤ میں انہیں کٹ کے بخان، سمجھ آئی نا؟ تائیں ہوتے میرے کو انج جاندے نے جی میں کہاں غلیل کو جاندہ ہے۔ توجہ ہے؟ ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ۔ فضائل اعمال جس کتاب تو تبلیغ کر دے نے تے ساڈے لوکاں نو خراب کر دے نے، محلے دا شریف ترین بندہ ہوندا ہے، 40 دن لا کے آندا سارے محلے دے نک وچ دم کر کے رکھ دیندا ہے، آوی بدعت ہے، آوی بدعت۔ اے دسو صرف نماز سکھائی سی؟ جنازیاں تے پھڈے، کلخانیاں تے پھڈے، نبی پاک دے میلاد تے پھڈے، جلوس تے پھڈے، جھنڈے تے پھڈے، انگوٹھے چمن تے پھڈے، عرس تے پھڈے، 11ویں تے پھڈے، 40ویں تے پھڈے، پیو مار جائے تسی کو یا اللہ بخش دے اس تے بھی پھڈے، اتنے پھڈے اسیال کوٹ دے اندر 3-4 برا سن، ایک تبلیغی بن گیا، باقی سنی سن، پیو دا جنازہ چکن لگے، پھڈا پہ گیا، تبلیغی کہندا چکاں گا، دوجا کہندا دعا منگاں گا، انہیں کہا نہیں منگنی، انہاں کہا منگنی ہے، 3 دفعہ پیو منجی تو ڈگ کے تھلے آ گیا۔ انہیں کیا پیو ڈگ گے کفن چو باہر ننگا آندے آوے، میں منگن نہیں دینی۔ ہون دسو اے صرف نماز سدھی کیتی؟ بولو، اور نماز دا صرف چکر ہے، ہاتھی کے دانت ہیں، دکھانے کے اور کھانے کے، اللہ دا واسطہ ہے۔ اب بچو ڈاکویں کو لو، بچو، توجہ ہے؟ ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ۔ اچھا ذرا پیچھے ہو، کتھے چل رہے سی اپنا سبق؟ انی اسمع انی ارا ما لا ترون، حضور فرماتے ہیں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، بولو جو تم نہیں دیکھتے۔ اب سرکار نے جب نماز یوں پڑھائی نا، صحابہ نے کہا آقا نماز کیا آج کے بعد ایسے ہی پڑھنی ہے؟ میں نہیں۔ آقا پھر؟ فرمایا بس ہوا یہ کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے نا اوپر اپنا رخ کیا تو ہمیں جنت نظر آئی۔ کیا نظر آئی؟ سرکار کی نظر کہاں گئی؟ آپ بھی جنت دیکھ سکتے ہو ایسے بیٹھے بیٹھے؟ نہیں نا۔ تو پتہ چلا سرکار تو سرکار ہے، سرکار تو سرکار۔ فرمایا ہمیں جنت دکھائی دی، فرمایا میں نے قدم اٹھایا پہنچ گیا جنت میں، میں نے ہاتھ اٹھایا وہ بھی جنت میں پہنچ گیا،
حضور فرماتے ہیں سامنے انگوروں کا گچھا لٹک رہا تھا، میں نے اس کو یوں کر کے پکڑ لیا، دل کیا کہ نیچے لے آؤں اور میرے غلام جنت کے انگور کھائیں، فرمایا اگر لے آتا ساری زندگی کھاتے رہتے، کبھی ختم نہ ہوتا، لیکن میں نے چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، میرے غلام وہاں جائیں گے تو وہیں جا کے کھا لیں گے نا۔ اب یہ دیکھو سرکار مدینہ شریف میں ہیں، مسجد نبوی میں ہیں، اللہ کی شان، سرکار کا قدم مبارک مسجد میں بھی ہے اور ساتوں آسمانوں سے پار جنت میں بھی ہے، اور سرکار اگر دنیا میں مسجد نبوی میں رہتے ہوئے جنت کے اندر اپنا قدم پہنچا سکتے ہیں، ہاتھ پہنچا سکتے ہیں، نظر پہنچا سکتے ہیں، تو اللہ کی قسم ہے وہی آقا مدینہ میں رہتے ہوئے ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہاں جی ہو گیا ٹائم، 10 کے لیے ختم کرنا ہے۔ ماشاءاللہ توجہ ہے، ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ۔ حضور مدینہ شریف رہ کے جس لجپال دی مدینے وچ رہ کے سبحان اللہ ارباں خرباں میل دور جڑی جنت ہے اتھے پہنچ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھ آئی نا؟ تے مدینہ شریف تے ایتھو اتنا دور کوئی نہیں نا، اب 3500 میل ہے، ساڑھے ایتھوں تقریباً 3500 3500 میل ہے تقریباً، چلو زیادہ زور لا لو، 4500 میل لا لو، انک جڑا نبی ارباں خرباں میل دور نظر بھی پہنچا لوے، سبحان اللہ، ہاتھ بھی پہنچا لوے، قدم بھی پہنچا لوے، اس لجپال آستے مدینیوں آ دنیا پر تے آ پنجو پل تے درخانہ والا رب دی قسم دور نہیں، رب دا محبوب چاہے کہ اتھے بھی کرم فرما سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اچھا ذرا سننا، سبحان اللہ، ایک اللہ دے ولی سن، اپنے دروازے دی چوکھٹ تے کھڑے نے، سمجھ آئی نا؟ باہر نکلنا چاہندے نے، انج قدم باہر کر دے نے، پھر پیچھے ہٹا لیندے نے، پھر قدم ماڑے اگے کر دے نے، پیچھے ہٹا لیندے نے، پھر اگے کر دے نے، پیچھے ہٹا لیندے نے۔ مریدہ پوچھا بابا جی یا آ جاؤ باہر یا پیچھے چلے جاؤ؟ حضرت جی خیر ہے دروازے تے انج کھڑے ہو۔ وہ اللہ دے سچے ولی سن، انہاں کہا میں تے چھوٹا ہوندا سندا ساں کہ اجڑی زمین ہے اے اللہ دے ولی واسطے 2.5 قدم ہے، لیکن میں جدوں ولایت والی پاور نال قدم چکیا، میں تے 1 قدم چکیا تے زمین مک گئی، اگے پیر رکھن دی تھاں نہیں لبدی پئی۔ قربان جائیے جس لجپال آقا دے غلاماں دیاں اے شاناں نے، سرکار دی شان دا عالم کی ہوئے گا، اوہ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا خیر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی اسمع ما لا تسمعون و انی ارى ما لا ترون۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو تم نہیں سن سکتے وہ میں مصطفیٰ سن لیتا ہوں، جو تم نہ دیکھ سکو میں مصطفیٰ وہ سب دیکھ لیتا ہوں۔ پتہ چلا سرکار کا دیکھنا بھی ہم سے زیادہ شان والا ہے اور سرکار کا سننا بھی
زیادہ شان والا ہے۔ سبحان اللہ بیٹھے نے وچ مدینے سبحان سن دین سب دی بولی، بیٹھے نے وچ مدینے سن دین سب دی بولی، منگدا جو آپ کولوں بھر دین جھولی، در در تو اونی منگدا، در در تو اونی منگدا، سونے دا جو گدائے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونا مدینے والا سونے دا نام سونا، سونا سونے دا نام سونا، اے ہر مرض دے دوائے، سونا مدینے والا۔ کوئی اگے سنو، سرکار دی مبارک زبان وی معجزہ، اس زبان چو نکلی گل جدو رب نہیں موڑدا تے رب دی مخلوق کے میں موڑے گی، شرط ہے کہ ہوئے بندے دی پتر۔ دیکھو نا سرکار نا تشریف لے کے جا رہے سن، راہ وچ ایک پینڈو ملیا، سرکار نے فرمایا پڑھ کلمہ، کہندے جی کلمہ تے میں پڑھ لانگا لیکن کوئی کمال وکھاؤ نا۔ سرکار نے فرمایا اچھا کی کمال؟ سامنے سی کھجور دا درخت، اتے ڈاڈا سونا گچھا کھجوراں دا لگیا ہویا سی، کہندا جی اگر او گچھا اتوں ٹوٹ کے تھلے آوے، او آ کے تواڈا کلمہ پڑھ کے تواڈی نبوت دی گواہی دے وے، جے اگر او آ کے کلمہ پڑھ لے گا پھر میں بھی پڑھ لانگا۔ آئے ہائے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے مینوں دس اس درخت دے لگے کھجور دے گچھے نو تو آپ بلائیں گا جا میں مصطفیٰ خود آواز دے کے بلا لواں؟ کہنے لگا جی میں بلاواں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جا اس کھجور دے تھلے جا کے آواز دے، او کھجور دے لگے گچھیا تینوں اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے بلایا ہے۔ وہ بندہ دوڑیا دوڑیا درخت دے تھلے گیا، جا کے کہنے لگا کھجور دے گچھیا تینوں اللہ دے محبوب نے بلایا ہے۔ اور سرکار دی زبان معجزہ، سرکار اگر فرمانتا بھی آ جاندہ ایتھے دے سرکار دا پیغام جا رہا، درخت چل کے آ رہا ہے، کدی درخت چل کے آ رہے ہیں، کدی پتھر چل کے آ رہے ہیں، کدی کھجورا گا تو کچھ چھٹ کے آ کے سرکار دا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اس نے پیغام دیتا بھی تینوں رب دے محبوب نے بلایا۔ اچھا گچھا نہ اتو ٹوٹیا، اچھا دھڑام کر کے تھلے نہیں ڈگیا، بلکہ جو بندہ لیند ہے نا کھجور تو درخت تو تھلے انج ہولی ہولی تھلے لیا تو پھر چلدا چلدا نا حضور دی بارگاہ وچ آیا۔ اس کھجور دے گچھے وچوں آواز آئی، اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ بس ادھروں اس گچھے نے کلمہ پڑھیا، ادھر اس پینڈو نے کلمہ پڑھ لیا، ہون بن گیا سرکار دے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار نے فرمایا ہون انج کر انہوں کہہ کہ رب دا محبوب کہندہ ہے کہ واپس جا۔ انہوں نے کہا جی واپس تشریف لے جاؤ۔ سرکار دا آرڈر سنیا، او میں جی میں الٹے پیر واپس جائیں دے نا این پیشاں نو گیا، جی میں ہولی ہولی بندہ درخت اتے چڑھ دینا اتے چڑھیا، پھر جا کے جتھوں ٹوٹیا سی اتھے جا کے جڑ بھی گیا۔
کھجور دا گچھا رسی روسی پا کے داتری دوتری مار کے کوئی ڈھنگا ڈھنگا مار کے توڑ تمامی لانگا توڑ تسی بھی لوگے، پر کملی والیا تیریاں شانہ تو قربان جوان، نہ ڈھنگا نہ داتری نہ چھری نہ کلہاڑی نہ کئی، سونیا تیرا آڈر جاوے گچھا توڑ لینے، تیرا آڈر جاوے ٹوٹیا گچھا دوبارہ جوڑ بھی لینے۔ وہ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے آیا ہمارا۔ خیرہ کے توجہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود، حضرت علی مرتضی شریف خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ میں مکہ شریف کے اندر نبی کریم علیہ السلام دے نال سیر واسطے نکلیا، چلدے چلدے حضرت علی نے ارشاد فرمایا، فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللہ۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، راہ دے اندر جڑا بھی درخت آیا، جڑا بھی پتھر آیا، ہر ایک نے پڑھیا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آئے پتہ چلیا ساڑھے سونے نو تے درخت بھی سلام کہندے نے، پتھر بھی سلام کہندے نے۔ او بندہ درختاں تو بھی گیا گزرا، او بندہ پتھراں تو بھی گیا گزرا، خدا دی قسمیں او بندہ ہاتھیاں گھوڑیاں کتیاں تو بھی گیا گزرا، جڑا میرے مدنی تے سلام پڑھن واسطے اکڑ جاندا ہے پڑھدا نہیں، کیونکہ سرکار تے درختاں پتھراں جانوراں نے سلام پڑھیا، چار ٹنگا لے پڑھ گئے، بے زبان پڑھ گئے، اس زبان آلا دو ٹنگا آلا نہ پڑھے، پھر بتاؤ او چنگے یا اے چنگا؟ پھر تے او چنگے نکلے نا۔ توجہ ہے، سبحان اللہ۔ الحاج محمد علی ظہوری رحمت اللہ علیہ کیا خوب فرما دینے، کملی والے دیاں راواں تو قربان میں، کملی والے دیاں راواں تو قربان میں، او جدروں لنگدا گیا دن چڑھوندا گیا، او دے رتبے نو بندیاں تے مننا اسے، او دے رتبے نو بندیاں تے مننا اسے، او دے پتھراں تو کلمے پڑھوندا، او دے رتبے نو بندیاں تے مننا اسے، او تے پتھراں تو کلمے پڑھوندا گیا، او تے پتھراں تو کلمے۔ ماشاءاللہ توجہ ہے، ٹھر کے گج بج کے محبت نال کہو سبحان اللہ۔ اچھا جی میں نو 40 منٹ کہہ سی ہو گئے جی، اچھا 10 منٹ اور، چلو پھر کہہ لو سبحان اللہ بھائی۔ استاد نے بیان نہیں ہونا، ہاں جی حضور تسی نہیں تھکنے والی گل نہیں، اصل وچ اسی سننا ہے، یقین جانو میرے حیا آندی کسے دا میں ٹائم کھاواں قسم نہ تو ایسی تو میزبان ہو سکتا سچی۔ اچھا میں اللہ اکبر، اللہ تنو سلامت رکھے جی، ذرا اچھی کو سبحان اللہ۔ سرکار دا پسینہ معجزہ، سرکار دی نظر
بولو سرکار دے کان مبارک ہے معجزہ، سرکار دا دہن مبارک ہے دندان مبارک ہے معجزہ، سبحان اللہ۔ اور سرکار دے قدم مبارک بھی خدا دی قسم ہے معجزہ، بے شک بے شک، سمجھ آئی نا؟ سبحان اللہ۔ بخاری شریف دے اندر حدیث ہے، ایک واری اچھا پنجابی چڑھ گئی زبان تے چلن دے ماں پھر جی جی چلو ہاں چلو جی ٹھیک۔ چلو۔ ایک واری سرکار نا احد پہاڑ اتے تشریف لے کے آئے۔ احد پہاڑ جان دے ہو سبحان اللہ۔ کتھے بلا؟ مدینہ شریف دے نال ہی، مدینہ ہی کہہ لو ہیں۔ اے او پہاڑ ہے جدے بارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پہاڑ ساڈے نال محبت کردا ہے تے میں مصطفیٰ اے دے نال محبت کرنا وا۔ اے او خوش نصیب پہاڑ ہے۔ اچھا حضور اس پہاڑ اتے تشریف لے کے آئے، نبی کریم علیہ السلام دے نال نے حضرت ابو بکر صدیق، سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اچھا اتفاق نال مولا علی اس ٹائم نہیں سن۔ سرکار جس ویلے اپنے انہاں تیناں یاراں نوں لے کے پہاڑ اتے تشریف لے کے آئے نا تے پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا۔ عشق والے ترجمہ کر دینے کہ پہاڑ موج وچ آ گیا، سبحان اللہ۔ جھومن لگیا، آہا میرے اتے سرکار دے قدم لگ گئے نے۔ سبحان اللہ۔ جس ویلے موج وچ آیا نا تے سرکار نے ارشاد فرمایا، سرکار نے اپنے پیر مبارک دی ضرب لگائی پہاڑ اتے، ٹھوکر لگائی، پھر فرمایا اس بت احد فَإِنَّ عَلَيْكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان۔ فرمایا احد رک جا، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ بس سرکار نے جب یہ فرمایا نا اور ٹھوکر لگائی تو سرکار کے ٹھوکر لگانے سے اور سرکار کے ارشاد فرمانے سے احد پہاڑ کی حرکت رک گئی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایسا رکھتی ہیں وقار اللہ اکبر ایڑیاں، یعنی حضور کی مبارک ایڑیاں ایسی عظمت، شان اور وقار رکھتی ہیں کہ حضور اپنی ایڑی سے ایک ضرب لگائیں تو احد پہاڑ کا زلزلہ چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو ہے سبحان اللہ۔ اب ذرا اگلی بات، میرے آقا علیہ السلام کی توجہ شریف بھی معجزہ، سبحان اللہ۔ سمجھ آئی نا؟ حضور کی توجہ بھی، استاد اپنے شاگردوں پر توجہ کرتے ہیں اللہ کرے پڑھ جائے، والدین توجہ کرتے ہیں اللہ کرے پڑھ جائے، لیکن سیدھی بات ہے بھی میں تو نکمہ ہوں، میری توجہ میں تو کوئی اثر نہیں۔ آپ نیک بندے ہو، آپ کی توجہ میں اثر ہو تو ہو، لیکن میرے جیسے بندے کی توجہ میں تو اثر نہیں ہے۔ لیکن سرکار کی توجہ مبارک تو ہے ہی معجزہ نا، اس میں تو اثر ہے ہی ہے نا۔ اب ذرا دیکھنا، حضور کے پاس ایک کافر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرے نزدیک ساری دنیا میں آپ سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی نہیں۔ سمجھ آئی نا؟ میرے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی ناپسندیدہ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، اس نے یہ کہا، استغفر اللہ۔ سرکار نے جب یہ سنا نا تو سرکار مسکرا پڑے۔ ہمارے جیسا ہوتا تو لتر اتارا ہوا، تیری ایسی تیسی، اب میں تیرا کی گواہ فلانے ڈمکانیاں ہیں۔ سرکار تھے نا۔ اب سرکار نے توجہ اس کے دل پر ڈالی، سرکار نے توجہ ڈالی اور سینے پر آ کر ہاتھ رکھا۔
ہاتھ رکھا تھوڑی دیر، پھر ہاتھ اٹھا لیا، فرمایا ذرا اب بتانا، اب بتانا۔ کہتے ہیں جی اللہ کی قسم کل کائنات میں مجھے آپ سے زیادہ پیارا محبوب کوئی نہیں آیا ہے۔ اور سرکار یوں توجہ شریف ڈالتے ہیں اور اگلے کے دل کا چینل سرکار فوراً تبدیل فرما دیتے ہیں۔ نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھے، نگاہ نبی میں وہ تاثیر، نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھے، بدلتی ہزاروں دیکھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں ابو جہل آ گیا، مٹھی بند کر کے حضور کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا یا محمد، اے محمد مجھے بتائیں میری بند مٹھی میں کیا ہے، بتائیں ذرا میری بند مٹھی میں کیا ہے۔ اچھا آپ میں سے زیادہ پڑھا لکھا کون ہے اس ٹائم؟ ویسے ایک بات سمجھانی ہے، کوئی ہے؟ چلو میٹرک پاس ہی بیٹھا ہو کوئی؟ بھائی میں نے کوئی سوال نہیں پوچھنا۔ کون ہے بھائی؟ عبد الرحمن، چل پتر کھڑا ہو۔ اچھا 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 آپ ہو، ماشاءاللہ۔ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، اندازہ لگاؤ۔ چلو جیب میں ہاتھ ڈال ہے، پتہ چلا پہلا امتحان یہ کہ مٹھی میں کچھ ہے بھی یا نہیں، سمجھ آئی نا؟ پھر دوسرا امتحان ہے کہ اگر ہے تو کیا ہے۔ یہ ایک امتحان نہیں لے رہا تھا ابو جہل، ڈبل امتحان لے رہا تھا، پر آگے میرے جیسا کوئی نکما نکٹو نہیں تھا، کل نبیوں کا امام رب کا محبوب تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو جہل ذرا بتا، میں بولوں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی کی چیز بولے کہ میں مصطفیٰ کون ہوں۔ آیا ہے ابو جہل نے سوچا ہوگا کہ ہو سکتا ہے یہ تکا شکا لگا لیں، حالانکہ نبی کی شان تو نہیں نا تکا لگانا، کافر ہے نا، اس نے شاید سوچا ہو، کہتا ہوگا یہ تو بے جان چیز ہے، یہ تو بول ہی نہیں سکتی جو میری مٹھی میں ہے، تو اے کا موقع ہے، سمجھ آئی نا؟ اے کا موقع ہے، تو یہی کرواتا ہوں۔ کہتا ہے جی یہ جو میری مٹھی میں ہے نا یہ بتائے کہ آپ کون ہیں۔ تو سرکار نے کیا کیا؟ سرکار نے اپنی توجہ مبارک ابو جہل کے ہاتھ ہتھیلی میں مٹھی میں بند کنکریوں پر ڈالی نا، آئے ہائے ہائے ہائے، اور سرکار کی توجہ ڈالنے کی دیر تھی، ابو جہل جیسے کافر کے قبضے میں آئی ہوئی کنکری نے فوراً پڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سمت نبی ابو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے کنگر بولا لا الہ لا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اب ذرا بتاؤ سرکار کی توجہ میں اثر ہے کہ نہیں ہے؟
ذرا ایک اللہ کے ولی کی بات سنا دیتا ہوں. اب جب میں نہیں رکنا جی، آپ بات پوری کر کے رکوں گا پھر. تو کیا میری مننی جی؟ سبحان اللہ. توجہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کے ایک ولی ہیں، نام ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. کیا نام ہے جی؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. وقت کا جو بادشاہ تھا نا، وہ حضرت سے ناراض ہو گیا کسی بات پہ، بلا لیا اپنے دربار میں. حضرت جنید بغدادی جب جانے لگے تو ان کا ایک خلیفہ اور مرید نوجوان تھا، وہ نام ہے حضرت شبلی. شبلی کو ساتھ لیا، حضرت جنید بغدادی بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے. اچھا، ایسے بادشاہ کا تخت لگا ہوا ہے، ایسے دربار لگا ہوا ہے، ایسے ادھر ادھر درباری بیٹھے ہوئے ہیں. تو سامنے ایک قالین بچھا ہوا ہے، قالین کے اوپر نا ایک شیر کی تصویر بنی ہوئی ہے. سامنے قالین پر شیر کی تصویر ہے، ادھر بادشاہ، ادھر بھی درباری، ادھر بھی درباری، سامنے قالین، اس پر فوٹو ہے شیر کی. حضرت جنید بغدادی تشریف لے آئے، بادشاہ نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا، رکڑے میدان میں جیسے کہتے ہیں نا، سامنے کھڑا کر لیا. حضرت شبلی وہ بھی ساتھ ہیں. اب بادشاہ سپیڈ سے شروع ہو گیا، تسی انج کر دیو، تسی انج کر دیو، تسی انج کر دیو، تسی حکومت کے خلاف بول دیو، تو نہیں پتہ حکومت کی دی، تسی اسلام دی گلاں کر دیو، تسی دین دیاں گلاں کر دیو، تسی دین نو تخت تے لے آن دیاں گلاں کر دیو، تو نہیں پتہ حکومت کی دی، نظام کدا ہے، تے پولیس کدے کولے، تے فوج کدے کولے، تے ڈنڈا کدے کولے، تے سوٹا کدے کولے ہیں. حضرت جنید بغدادی تو برداشت کرتے رہے، لیکن جو آپ کا مرید تھا نا، نوجوان، رہ نہ سکا، کیونکہ جو سچا مرید ہے نا، وہ اپنے پیر کا گلہ بولو نہیں سنتا. جو اپنے پیر کا گلہ سن لے اور اس کی طبیعت پر کچھ اثر نہ، وہ سچا مرید بولو لوٹا ہے نا یارو. سچا مرید اپنے پیر کا گلہ نہیں سنتا، تو سچا امتی بھی اپنے لجپال کا گلہ نہیں سنتا، نہیں سنتا، نہیں سنتا. سمجھ آئی نا؟ تو حضرت شبلی رہ نہ سکے، جلال آ گیا. جب آیا نا جلال، تو سامنے جو قالین پہ فوٹو بنی ہے نا شیر کی، حضرت شبلی نے ایسے کر کے نا بڑے انداز کے ساتھ، یہ واقعہ بھی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب امثال عبرت باب الکرامات، کرامت نمبر 2، وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے. تو حضرت شبلی نے شیر کو دیکھا ایسے غور سے، جب توجہ ڈالی نا ولایت والی، سبحان اللہ. وہ جو فوٹو والا شیر تھا نا، حقیقی شیر بن کے کھڑا ہو گیا، سچ مچ کا شیر بنا دیا. اب بادشاہ کی توجہ نہیں تھی، بادشاہ اپنی سپیڈ سے شروع ہے، تسی انج کر دیو، تسی انج کر دیو، تسی نعرے مار دیو، تسی جلوس کٹ دیو، تسی لوگوں ساڑھے خلاف بھڑکان دیو، تسی دین دے ٹھیکیدار بن دیو. وہ اپنی باتوں میں لگا ہوا ہے. حضرت جنید بغدادی نے دیکھ لیا، بھئی میرے مرید نے تو یعنی کم تپا دیتا ہے. تو آپ نے ایسے نا شیر کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور ایسے کیا، جب کہتے ہیں نا ادھر آنا حافظ، اب بہ جا یار، بہ جا، ایسے نا اشارہ کیا اور یوں نیچے دبا دیا. وہ جو سچ مچ کا بنا ہوا شیر تھا، دوبارہ قالین کے اندر فٹ ہو کے تصویر بن گیا. بادشاہ کی توجہ ادھر نہیں تھی، وہ تو لڑائی میں مصروف تھا نا. وہ سپیڈ سے پھر شروع ہوئی، حضرت شبلی پھر نہ رہ سکے، بس پھر ولایت والی طاقت لگائی، شیر پر نگاہ ولایت ڈالی. حقیقت کے اندر شیر تصویر والا جو تھا وہ شیر بن کے کھڑا ہو گیا. اب بادشاہ کی نظر پڑ گئی، وہ جو بلاول نے کہا تھا نا کانپیں، اب اس کی کانپیں ٹانگیں کانپنے لگی. اب بادشاہ نے دیکھا تو کانپنے لگ گیا، پسینے چھوٹ گئے، لفظ اس کے ٹوٹنے لگے، گلا خشک ہو گیا، بولنا مشکل ہو گیا. تو کہتے ہیں حضور میں نے معاف کر دیا، تسی جا سکتے ہو، حضور آپ جا سکتے ہو، بس میں نے واپس معاف کر دو.
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا نا میرے مرید نے پھر ایسا کیا، دوبارہ سے پھر شیر کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور سچ مچ کے بنے ہوئے شیر کو دوبارہ سے کیا بنا دیا؟ تصویر بنا دیا، قالین کے اندر فٹ کر دیا۔ ساتھ ہی کا بادشاہ سلامت ناراض نہ ہونا، میں تو چلو صوفیانہ طبیعت رکھتا ہوں، میں تو برداشت کر گیا، لیکن یہ میرا سچا مرید ہے، یہ میری بے عزتی برداشت نہیں کر سکا، یہ نہیں برداشت کر سکا، آپ بھی اس کو نظر انداز کر دیں۔ بادشاہ کا حضور ٹھیک ہے آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، آپ لے جائیں۔ اب یہ دیکھیں نا، سرکار کی نگاہ کے اندر تو اللہ نے پاور رکھی ہی رکھی ہے، اور سرکار کے غلاموں کی نگاہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی پاور طاقت رکھ دیا۔ اگر قالین کے اوپر بنی ہوئی فوٹو کے اوپر حضرت جنید بغدادی کے مرید حضرت شبلی توجہ ڈالتے ہیں تو تصویر والے شیر کو حقیقی شعر بنا دیتے ہیں، جو شبلی کی طاقت ہے اور حضرت جنید بغدادی کی یہ شان ہے۔ اس حقیقی بنے ہوئے شعر کو ہاتھ پھیر کر دوبارہ سے تصویر بنا دیتے ہیں۔ ایک اللہ کا ولی تصویر کو شعر بنا رہا ہے اور دوسرا شعر کو تصویر بنا رہا ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سب سے اعلیٰ جھوم جھوم کے یار، جھوم جھوم کے، تقریر مک گئی، بس مک گئی، ان پڑھو۔ سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا، اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں جیے جسے، سارے اونچوں سے ارے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور مجھ سے انبیاء کو خدا نے دیے معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، فرماتے ہیں جو بندہ بھی نا سرکار کی نعت پڑھے گا، کیا کرے گا؟ نعت پڑھے گا حضور کی، اس کو ایک بات تو کہنی پڑے گی۔ وہ کیا بات جی؟ حضرت علی نے نچوڑ نکال کے رکھ دیا، فرماتے ہیں یقول ناعتہ، حضور کی نعت پڑھنے والا یہ کہے گا، لم ارى مثل قبلہ ولا بعدہ، کہ حضور جیسا سونا، پیارا، ستھرا، اچھا، اونچا، شان والا نہ کوئی آیا تھا نہ کوئی آئے گا۔ آیا ہے سرکار جیا سونا آیا نیونا، سرکار جیا سونا آیا نیونا،
رب نے بنانا ہے، نہ رب نے بنایا ہے، جی کردہ مر جاواں جس دن دا سنیا ہے، وچ قبر دے آقا نے دیدار وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے، انگلی نو اٹھاؤں دے نے نالے چن نو ہلاؤں دے نے، انگلی نو اٹھاؤں دے نے نالے چن نو ہلاؤں دے نے، انگلی نو اٹھاؤں دے نے نالے چن نو ہلاؤں دے نے، سو رب دے چن فل کے آقا دا کھڈونا ہے، سو رب دی چن فل کے آقا دا کھڈونا ہے، سرکار جیا سونا آیا نہ آنا ہے، نہ رب نے بنایا ہے، نہ رب نے وما علیہ الا البلاغ المبین۔